خان صاحب کے تجزیوں، تبصروں، خیالات، سوچ و فکر پہ مبنی پروگرام نیا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ بول نیوز پر ہر ہفتے کی شب عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے اور تمام پاکستانیوں سے اپنے دل کی بات کریں گے۔ آج کے ہم پہلے پروگرام میں عمران خان صاحب سے ہم نے گزارش یہ کی کہ سیاست پہ بات نہ ہو، پیناما اسکینڈل پہ بات نہ ہو، جی آئی ٹی پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے اس سوال پہ کہ جو ماضی کے بہت سارے نوجوان ہوا کرتے تھے ان کے دلوں ذہنوں میں تھا اور آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ہے، اور اس سوال یہ ہے کہ عمران خان کو عمران خان کس چیز نے بنایا، یعنی کہ یہ جس میدان میں گئے عمران صاحب، آپ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، راز کیا ہے؟ اصل میں عامر، سب سے پہلے تو جو ایک کوئی بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے اندر اس کو سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا پاکستان کے لیے 9 سال کی عمر میں، تو کوئی 12-13 سال کی عمر میں اور میرے جس طرح کے جو لڑکے تھے جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے، ہم سب کی یہی فینٹیسی تھی۔ اور فینٹیسی کیا تھی کہ ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ میچ، تو ان کو ایک پلیئر کی کمی ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں جی کوئی ہے، تو میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، وہ مجھے کھلا لیتے ہیں اور میں پھر سٹار بن جاتا ہوں۔ تو یہ ایک فینٹیسی ورلڈ کے اندر اس طرح انسان سوچتا ہے کہ آپ سارے مرحلے کراس کر کے ایک دم نیچے سے اوپر آ جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے، آپ کی خواب ہوتی ہے، پھر آپ اس خواب کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس میں پھر جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ جو کہ ایک تو ہار نہیں مانتا، کیونکہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، جتنا بڑا آپ اوپر سوچتے ہیں اتنا ہی آپ نیچے گرتے رہتے ہیں۔ تو جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر جائزہ لیتا ہے کہ میں کیوں گرا ہوں، وہ اینالائز کرتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو بہتر اینالائز کرتا ہے۔ وہ اس کو لوگ تو تنقید کرتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور میرا بھی ساری زندگی اڑایا، لیکن جو انسان بہتر اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنا بیسٹ کرٹک ہوتا ہے، اپنی اس کی انالیسس بیسٹ ہوتی ہے، اور پڑھائی کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو تعلیم ہے، تعلیم کا اصل رول یہ ہے کہ آپ کی مائنڈ کو ایسے ٹرین کر دے کہ وہ اینالیٹیکل مائنڈ ہو جائے، وہ اینالائز کرے چیزوں کو بہتر دوسروں سے۔ اور تو یہ میری زندگی کا تھا کہ کوئی اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا۔ بڑا سوچتا تھا، بڑی خواب رکھتا تھا، بڑے خواب دیکھتا تھا، پھر ڈرتا نہیں تھا اس خواب کے پیچھے جانے پہ، اور پھر ہار نہیں مانتا تھا۔ تو یہ بہت مطلب ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو رویہ ہے کہ بار بار گر کے اٹھنا، یہ تو سارے میرے خیال میں اسپورٹس مین کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ان کے اندر ہوتا ہے یہ بات۔ اچھا، اس ملک میں بڑے بڑے کرکٹرز آئے، پاکستان میں، دنیا میں بہت بڑے کرکٹرز آئے، لیکن جو مقبولیت، جو پیار آپ کو ملا وہ کسی اور قصے میں نہیں آیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کرشماتی شخصیت، انگریزی میں کرزما، جو آپ کے ساتھ تھا، وہ کیا وجہ تھی جو منفرد کرتی ہے آپ کو دوسروں سے؟ پلیئرز اور بھی بہت سارے عظیم تھے۔ دیکھیں، میں نے تو اتنے بڑے کرکٹرز کے ساتھ پاکستان ہی نہیں کھیلا، میں کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلا، میں آسٹریلیا میں بھی شیلڈ کرکٹ کھیلا، ورلڈ 11 کے لیے بھی کھیلا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو چیمپئن ہوتا تھا نا، وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، وہ ہار نہیں مانتا تھا۔ کئی میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کرکٹرز کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، یا ان کو کوئی جب بڑا پریشر پڑتا تھا تو وہ پھر اس میں گھبرا جاتے تھے۔ ایک یہ چیز، اور جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ اور بھی کرکٹرز تھے، میں نے یہ دیکھا کہ کرکٹرز جب ایک جگہ پہ جاتے تھے نا، مطمئن ہو جاتے تھے۔ مثلاً میں جب شروع ہوا تو میں پاکستان ٹیم کے لیے جب پہلی دفعہ کھیلا، میں 18 سال کا تھا، تو مجھے ٹیم سے نکال دیا انہوں نے، لیکن میں نے وہ ٹور میں جو آبزرو کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا۔ تو جب میں بن گیا بیسٹ آل راؤنڈر، تو پھر میں نے کہا میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا۔ تو میں رکا نہیں کہیں، پھر جب میں کیپٹن بنا، میں نے کہا پاکستان کو بیسٹ ٹیم دنیا کی بناؤں گا۔ تو یہ جو میں وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہے۔ تو آپ جتنی اپنا اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں اتنا ہی اللہ ہمارے اندر طاقت
وہ capacity آپ میں develop ہو جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، capacity بڑھتی ہے۔ بلکہ ہمیں اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس نے اللہ نے ہمارے میں پوٹینشل ڈال دیا جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، لیکن وہ پوٹینشل تب سامنے آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے۔ جب وہ چیلنج کرنا چھوڑتا ہے وہ پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے۔ واہ، اچھا یہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے کرکٹ کے دور میں بڑے مطلب مشکل دن بھی آپ پر آئے جب انجریز ہوئیں آپ کو، اور وہ میرے خیال مشکل ترین دور تھا، اور اس کے علاوہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیلنجز ہوں گے۔ کون سی چیز تھی کہ ہر بار آپ کو وہ باؤنس بیک کرا دیا کرتی تھی اور آپ اس چیز سے نکل آتے تھے؟ یعنی کہ آپ، مجھے یاد ہے کہ ایسے بھی آپ نے میچز کھیلے کہ یو آر این آل راؤنڈر اور اس کے باوجود آپ بالنگ نہیں کر رہے تھے اور آپ صرف بیٹنگ کر رہے تھے، ایز اے بیٹنگ پلیئر آپ نے کھیلا۔ مشکل دن نہیں تھے، اس سے نکلے کیسے؟ اصل میں دیکھیے جی، سپورٹس تو ہے ہی مقابلے کا نام۔ آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، میچ کھیلنے جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور میرا یہ تھا کہ جتنا بڑا مقابلہ ہوتا تھا اتنا میں انجوائے کرتا تھا۔ یہ باقی کھلاڑیوں سے نہیں تھا۔ کئی ایسے کھلاڑی ہوتے تھے جب بڑا میچ آتا تھا تو وہ اتنے بڑے کھلاڑی نہیں رہتے تھے، وہ تھوڑا نیچے آ جاتے تھے۔ مجھے مزہ، میں بلکہ 2 دفعہ پاکستان میں، ایک دفعہ تو میرے خیال میں نیوزی لینڈ نے ٹیم بھیجی تو انہوں نے کہ 3-4 ان کے ٹاپ کرکٹرز نہیں تھے، تو میں نے کہا میں نہیں کھیلتا ان کے خلاف، کسی اور کو کھلاؤ، ینگ پلیئرز کو چانس دو، کیونکہ اگر جب مجھے کبھی اپنے میں مین پلیئر کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا میں واحد پاکستان کا کیپٹن ہوں۔ 2 دفعہ میں نے ریزائن کیا کیپٹنسی سے، کسی نے نہیں ریزائن کیا آج تک۔ ایک دفعہ میں نے ریزائن، اور آپ یقین کریں وہ ایک ہی کھلاڑی کے اوپر تھا۔ ایک دفعہ شعیب محمد کو وہ کھلانا چاہتے تھے جب میں سمجھتا تھا کہ وہ ابھی ٹھیک نہیں، وہ جو پلیئر کو ریپلیس کرانا چاہتے ہیں وہ شعیب سے بہتر ہے، تو انہوں نے، کیونکہ سلیکٹرز نے زیادہ زور لگایا اور انہوں نے ٹیم سلیکٹ کر دی میرے پوچھے بغیر اور شعیب کو ڈال دیا، تو میں نے کیپٹنسی سے ریزائن کیا۔ میں نے کہا یہ ٹیم آپ غلط کھلا رہے ہیں تو میں ریزائن کرتا ہوں۔ اور پھر چند سال پہلے بعد، اس کے 4-5 سال بعد، وہی شعیب محمد کو بورڈ چینج ہو گیا، وہ بورڈ نکالنا چاہتا تھا اس کو ٹیم سے، اور میں سمجھتا تھا کہ شعیب محمد اب ٹیم کا پلیئر بن چکا ہے، تو پھر میں نے ریزائن کیا اسی شعیب محمد کے، کہ میں نے کہا بڑے بڑے کھلاڑیوں سے مقابلہ ہوا، کس کھلاڑی نے، کس حریف نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ رائیول ہے لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں؟ یہ زبردست میرے سامنے جب آتا ہے۔ اور پھر اسی سے ایک منسلک سوال کہ سیاست میں کوئی آپ کو ایسا حریف ملا جس کی آپ عزت کریں؟ دیکھیں، کرکٹ میں بڑے میرے رائیولز تھے جن کی میں عزت کرتا تھا، کیونکہ دیکھیں نا، مقابلہ ہو رہا تھا، آپ پورا زور لگا رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، آپ اپنے ملک کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ آپ اس کو ایڈمائر کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ان میں مثلا ہندوستان میں جو میں جس کو سب سے مانتا تھا وہ سنیل گواسکر تھا، کیونکہ وہ بڑا، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، اور وہ اس کے جو بیٹنگ کرتا تھا ایک کمپیوٹر کی طرح چلتا تھا، وہ بڑا، یعنی سپورٹنگ کرتا تھا، سچویشن بھی ریڈ کرتا تھا، اور وہ بڑا اچھا اپنی، یعنی وہ بڑا آج کل کے زمانے میں تو انڈیا کا جو ایک کیپٹن تھا ان کا، ایئن چیپل، اس کو میں بڑا مانتا تھا، کیونکہ وہ بڑا دلیر تھا، اور وہ بھی بڑا لڑتا تھا آخری گیند، اگریسو پلیئر تھا، لڑتا تھا، مقابلہ کرتا تھا آپ سے، یعنی پورا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح میں بڑے اور بھی ملک میں، اور ویو رچرڈز تو خیر ایک اور ہی کلاس کا پلیئر تھا، میلکم مارشل، میرا ان سے سب سے مقابلہ ہوتا رہتا تھا، کیونکہ میلکم مارشل سے ایز اے بیٹسمین میں مقابلہ کرتا تھا، ویو رچرڈز کو میں ایز اے بولر کرتا تھا، دونوں کرکٹ ہسٹری کے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹرز تھے، تو ان کو میں بڑا ایڈمائر کرتا تھا، لڑتا بھی تھا موقع پہ، ہماری گرمی سردی، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پالیٹکس میں آپ کو بتاؤں، پالیٹکس میں مثلا میں آج یہ جو جیرمی کاربن ہے، یہ انگلینڈ کا یہ پالیٹیشین ہے، میں اس کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا ایک بلیف سسٹم ہے، اس کا ایک کنوکشنز ہے، یہ بلیو کرتا ہے اور مخلص ہے، یہ اور سچا آدمی ہے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مینڈیلا کے تو خیر وہ میں ملنے بھی گیا تھا ایک دفعہ، انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا، نیلسن مینڈیلا نے۔ پاکستان کا میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں کیا، مثلا قاضی حسین احمد کو میں اپریشیٹ کرتا تھا، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے جو مخالف ہیں، یہ
اگر ان کی آئیڈیالوجی ہو نا, کسی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہو, تو میں کہوں ٹھیک ہے آپ کی آئیڈیالوجی اپنی ہے, میری اپنی ہے, لیکن یہ کرمنلز ہیں. اختلاف یہ جو کرتے ہیں, یہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اختلاف ہے, میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ عزت کریں گے اپنے مخالف کی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول نہیں ہے ان کے, نہیں, یہ اصول نہیں, یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں. یہ پالیٹکس میں ملک کی خاطر نہیں آتے, یہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں عوام کے نام پہ آتے ہیں اور یہ پیسے بناتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اپنے پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. ایک تو پیسہ چوری کرتے ہیں وہ نقصان, ایک ملک سے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان, اور پھر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے, یعنی مکار لوگ ہیں. میری نظر میں یہ مجھے کہتے ہیں کہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, میں اپنی طرف سے کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ کو. یہ سخت زبان نہیں ہے, یہ میں جو وہ ہیں کرپشن کے گاڈ فادر ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, جھوٹے لوگ ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں آپ کی خدمت کرنے آ رہے ہیں اور ان کے چوری کر کے پیسہ باہر عوام کے اندر ڈرامے کرتے ہیں, تصویریں کھچا کے کوئی بچے کے ساتھ اور عورتوں, اور یہ جو غربت کی اصل وجہ یہ لوگ ہیں. تو اس لیے میں ان کو نہیں ایڈمائر کرتا, میں بڑا نیچا سمجھتا ہوں ان کو. کہ ہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اسپورٹس کی دنیا میں حریف جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب فیئرلی مقابلہ کرتا ہے بالکل, اور یہاں پر جو ہے ایک تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ طبیعت میں ان کی کمزوریاں, پھر انفیئر مینس بھی استعمال کرتے ہیں, کرپٹ ہیں. لیکن جو آدمی اس سے زیادہ, دیکھیں دو قسم کے سیاست سارے پیغمبر کرتے تھے, وہ عبادت ہو جاتی ہے. جب آپ مخلص ہو کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے آتے ہیں, یہ عبادت ہے, یہ الٹیمیٹ چیز ہے. قائد اعظم کو کیوں لوگ عزت دیتے ہیں؟ دیکھیں عزت تو ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے. کیوں قائد اعظم کو آج تک لوگ پسند کرتے ہیں؟ انگریزی میں تقریر کرتے تھے, لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی, ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, سچے تھے, ایماندار اور مخلص تھے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. تو ایک خواب تھا جو اپنے سے ہٹ کے تھا. تو اس طرح آپ بھی آج میں سمجھ گیا. اچھا یہ میں دوبارہ کرکٹ پہ آتا ہوں, سیاست پہ ظاہر ہم بہت تفصیل سے آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. 1992 کا ورلڈ کپ بہت پرانی بات ہوگی, اس پہ آپ نے بارہا بات کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نئے دیکھنے والے ہمیشہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو رول ماڈل کی تلاش ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ ٹیم جو ہار رہی تھی اور جس کو لوگوں نے بالکل ایک وقت پہ رول آؤٹ کر دیا تھا کہ مشکل ہے, ایک دم کیسے اس کا بالکل جیتنے لگی؟ کیا اس میں ایک دم عامر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں کوئی ایسا تکا نہیں لگتا کہ ٹیم ایک دم ہی آ کے ورلڈ کپ جیت جاتی ہے. ایک ہماری تاریخ تھی, ہم ایک کنسسٹنٹلی ہماری ٹیم جو 80s کی ٹیم تھی وہ لڑتی تھی, وہ مقابلہ کرتی تھی. وہ واحد ٹیم تھی جو 3 ٹیسٹ سیریز کھیلی, میں جب کیپٹن تھا, ویسٹ انڈیز کے خلاف, اور تینوں ٹیسٹ سیریز میں واحد ٹیم تھی 80s میں جو ویسٹ انڈیز سے سیریز نہیں ہاری. 1 آل ڈرا تھے تینوں, ایک ویسٹ انڈیز میں 2 یہاں. ساری باقی کرکٹ ٹیمز کو انہوں نے, آپ چھوڑے مقابلہ کیا, انہوں نے تو ان کو ایسا مارتے تھے کہ وہ ٹیم کو سال لگتا تھا اٹھتے ہوئے جب وہ ان سے سیریز ختم ہوتی تھی. تو ہماری واحد ٹیم تھی جس نے ان کا مقابلہ کیا, اور وہ میرے خیال میں دنیا کی کوئی گریٹسٹ ٹیمز میں جو 5 دنیا کی تاریخ کی گریٹسٹ ٹیمز ہوگی ان میں ایک وہ تھی. یعنی وہ ہمارے زمانے کی نہیں, وہ دنیا کی تاریخ, پوٹینشیل تھا اس میں. تو ہم ان سے بھی ہم نہیں ہارے, ہم ہندوستان میں ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ, ہم انگلینڈ میں ہارے, ان کو ہرایا, تب نیوٹرل امپائر نہیں ہوتے تھے. پھر ہم نے نہرو کپ ہندوستان میں جا کے جیتا, پھر ہم نے, یعنی وہ ٹیم کی ایک آ رہی تھی, ایک لڑنے والی ٹیم تھی. تو ورلڈ کپ میں مجھے پتا تھا کہ ہمارا کوئی کلک نہیں کر رہے تھے, ہمیں انجریز ہو گئی تھی, کہ جس دن ہم نے پہلا میچ جیتا تو مجھے پتا تھا کہ اس دن ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکے, اور وہی ہوا. اچھا میں اسپورٹس کے والے سے آخری سوال کروں گا آپ سے, کہ اگر آپ سے پوچھا جائے بطور اسپورٹس مین یا کرکٹر کہ آپ کے رہنما اصول جو آپ آج کے نوجوانوں کو بتانا پسند کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کرو, 1 2 3 4, کیا ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو سچائی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک کیریکٹر میں. جو اسپورٹس مین بھی ہوتا ہے نا, اسپورٹس مین بھی اوپر جس کی عزت ہوتی ہے نا, اس کا بھی کیریکٹر کی عزت ہوتی ہے. مثلا ویو رچرڈز کو میں اس کو بڑا ریسپیکٹ کرتا تھا, سنیل گواسکر کو, یہ سچے لوگ تھے, ان کے کیریکٹر بھی تکڑے تھے. یہ ایئن چیپل, یہ بڑا کیریکٹر والا آدمی تھا. تو کیریکٹر کے لیے سچائی بڑی ضروری ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر ٹیم پہ دھبے لگے میچ فکسنگ کے, اس سے ہمیں بڑی بدنامی ہوئی, ٹیم کی پلیئرز کی بدنامی ہوئی, پاکستان کی بدنامی ہوئی. اور اگر میں اپنی پلیئرز کو آگے سے کوئی چیز کہوں, جو سچائی ہے نا, یہ آپ کو بہت برائیوں سے روکتی ہے.
یہ آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے. تو پہلے تو اگر کیریکٹر میں پلیئر کو کہوں گا سچائی, اور اس کے بعد دوسری جو انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے, جو بڑا دنیا میں انسان بنا ہے اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا ہے. بزدل آدمی کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا. واہ جناب, بالکل صحیح کہا عمران صاحب آپ نے کہ کھیل کا جو میدان ہوتا ہے وہ کسی امتحان گاہ سے کم نہیں ہوتا, اور اس امتحان گاہ میں کوئی سفارش کام نہیں آتی, کوئی سہارا کام نہیں آتا. اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ محنت ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ کے میدان سے نکل کر پھر ان کی شخصیت میں ایک ٹرانزیشن آتا ہے اور یہ سماجی خدمت یعنی کہ سوشل ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں. اور وہ میدان بھی جو تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا. شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا قیام وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہم پوچھیں گے عمران خان صاحب سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد دیکھیے عمران خان کے سیاست میں آنے کے پیچھے کیا ہے کہانی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو عمران خان کا پاکستان, جن کی سیاسی عمران صاحب کے ساتھ. عمران صاحب, ابھی وقفے سے پہلے ہم آپ کی کرکٹ کی دنیا کی تھوڑی سی باتیں کی, اور ظاہر ہے کہ اس پہ میرے خیال میں ہم 10 پروگرام کر سکتے ہیں جو کرکٹ کے آپ کے کارنامے تھے. ہم آتے ہیں یہ شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف. اچھا, جو میں نے آپ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا پاکستان ا پرسنل ہسٹری, اس سے پڑھ کر اندازہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ آپ یہ اسپتال بنائیں گے, اتنا بڑا اسپتال بنائیں گے جہاں 75 سے 80% مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے گا, تو دل توڑنے والے زیادہ تھے. ہر آدمی جس سے آپ ملا کرتے تھے وہ کہتا تھا کہ ممکن نہیں ہے. ذرا وہ کہانی ہمیں بتائیے. دیکھیں, ایک تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کوئی چیز باقیوں سے ہٹ کے کریں, یعنی جو عام آؤٹ آف دا آرڈنری ہو, جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں, تو لوگ پھر عموماً ایک انسان کی فطرت ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو, یہ بڑا مشکل ہے, فیل ہو گئے تو کیا ہوگا. تو میں اگر میرا ایک کرکٹ کا تجربہ نہ ہوتا جس میں میں نے مقابلہ کر کر کے اتنا میں آپ کیا کہیں کہ میں مضبوط ہو گیا تھا اندر سے, تو میں شاید نہ کرتا, میں پہلے ہار مان جاتا. کیونکہ ساروں نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنانا بڑا مشکل ہے. یہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ تھی, نواز شریف ہی تھے تب, تو انہوں نے بھی کوئی تب بڑی کوشش کی اور نہیں بنا سکے. کینسر ہاسپٹل یہ نہیں بنا سکے. لوگوں نے کہا بنے گا بھی تو اتنے ہائی کاسٹ ہیں چلانے میں, تو اگر بنا بھی لیا تو چلے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے سنی, اور مجھے کیا پتا تھا ہاسپٹل کیسے بناتے ہیں, اور وہ بھی اسپیشلائزڈ. تو میں نے شروع میں بہت لوگوں سے مایوسیاں ہوئی. ایک پھر میں نے 1989 میں نے وہ سنا کہ ڈاکٹر سے جو آپ مشورہ کرتے تھے وہ بھی آپ کا دل وہ کہتے تھے نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے. میں نے 20 لاہور کے ٹاپ ڈاکٹرز کو دعوت دی. تب میں کرکٹ کی پیک پہ تھا. لوگ کیونکہ کرکٹ کی طرح تو مجھے جانتے تھے, تو وہ آ گئے. تو میں نے ساروں ہمارا بورڈ بھی بنایا ہوا تھا تب. ہم نے پوچھا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں کینسر کا, اور اس میں غریبوں کا مفت علاج. تو آپ بتائیں کہ کیسے آگے بڑھیں. تو 19 نے کہا بن ہی نہیں سکتا. 20 میں سے ایک نے کہا کہ بن جائے گا, لیکن غریبوں کا علاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ کینسر کا ٹریٹمنٹ بہت مہنگی ہے. تو وہ اتنی مہنگی ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ آپ غریبوں کا علاج کریں گے, ہاسپٹل بند ہو جائے گا. مائی گاڈ. اچھا, تو اس میں جو ہم نے تھوڑا سا تحقیق کی, اس میں پتہ چلا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ جو ڈونر فٹیگ آ گئی تھی, اور لوگ جو تھے مطلب ہے آپ سے چہرہ چھپانے لگے تھے کہ آپ بار بار انہی لوگوں کے پاس جاتے تھے پیسے لینے کے لیے. ظاہر اتنا بڑا پروجیکٹ 700 ملین روپے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, 70 کروڑ روپے, 70 بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ. اچھا, اس میں پھر آپ نے سہارا لیا, بہت ہی انوویٹو تھا کہ اسکول کے بچوں کو آپ نے انوالو کیا, اور وہ آپ کے لیے بھی پہلا تجربہ تھا لوگوں میں جانے کا. کیونکہ آپ کی جو مجھے یاد ہے ایز اے کرکٹر ہم آپ کو جانتے تھے, تو ماشاءاللہ آپ کی ایروگنس ہوا کرتی تھی, آپ لوگوں کو دور رکھا کرتے تھے اپنے آپ سے. تو وہ پہلا موقع تھا کہ آپ کا انٹریکشن بننا شروع ہوا بچوں سے. وہ کیا ذرا سا تفصیل دیں. یو ور ریلکٹنٹ انیشیلی آئی سپوز, اور اس کے بعد پھر دو طبقوں نے میری مدد کی. ایک تو اسکول کے بچے تھے, اور دوسرے اوورسیز پاکستان. ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن میں ایروگنٹ نہیں تھا, میں شائع تھا, انٹروورٹڈ تھا. بچوں سے میں ایزی نہیں تھا. کئی ہوتے ہیں ایڈلٹس جو بچوں سے ایزی نہیں ہوتے. تھینک یو فار کریکٹنگ می. ہم مطلب یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اچھا جی, ایروگنس تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسی بھی انسان میں سب سے بری کوالٹی ہوتی ہے. تو
میں بچوں سے انایزی تھا. کئی ہوتے ہیں ایڈلٹس جو بچوں سے, جب بچے میرے اپنے ہو گئے تو اس کے بعد میں ایزی ہو گیا, لیکن جب تک میرے بچے نہیں تھے میرے سے بڑا آکورڈ لگتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ میں کرکٹر تھا تو سارے بچے ہر روز بچے آئے ہوتے تھے کبھی گھروں کے باہر, تو مجھے بڑا آکورڈ لگتا تھا. تو جو اسکول کے بچے تھے, یہ میری بہن نے, چھوٹی بہن نے کہا کہ یہ جو بچے آتے تھے اسکول میں جا کے, کیونکہ پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے اتنا زیادہ, اب تھوڑے سے لوگوں کو بار بار جا کے تو لوگ تو چھپتے تھے. تو پھر میں نے ایک اسکول کے بچوں سے کیمپین کی جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی بیسٹ مارکیٹنگ کیمپین تھی. میں اوپر سے خیبر سے لے کے نیچے کراچی تک کوئی شاید اسکول میں نے چھوڑا ہو. اسکولوں میں گیا, بچوں کو میں ٹکٹ دیتا تھا کہ یہ آپ نے بانٹنے ہیں, ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان میں, ہمیں ضرورت ہے, غریب کو کینسر ہو جائے تو وہ اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں, علاج بہت مہنگا ہے. اب بچوں کو نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. جب آپ ان کو کنونس کرتے ہیں نا کہ ہمیں ضرورت ہے ہاسپٹل کی اور غریب کیا کرے گا, تو ان کے اندر نیچرلی ایک اللہ نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھے برے کی تمیز. بعد میں جا کے انسان ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, کمپرومائز. بچپن میں نا وہ بچے بڑے سیدھے دیکھتے ہیں بلیک اور وائٹ میں. تو وہ پھر ایسی انہوں نے کیمپین کی, تو ان کو میں کہا کہ جو اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کرے گا اس کو میں کرکٹ بیٹ اپنے دوں گا یا کھانا. تو وہ انہوں نے ایک انقلاب لے آئے, ماں باپ کو ساری جگہ پھیل گئی بات. اور کیا وہ ایسی مارکیٹنگ کیمپین تھی کہ بچوں نے ماں باپ کی زندگی مشکل کر دی, اپنے رشتہ داروں کی وہ ٹکٹ اکٹھے کرنے میں. اچھا پھر اسی کے بعد آپ نے کیا عام لوگوں کے ساتھ, عام پاکستانیوں کے ساتھ جا کے, نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ, انہوں نے بہت آپ کا ساتھ دیا اس پوری کیمپین میں. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں گئے, گاؤں میں گئے. جی عامر, میں نے ایک اور چیز ریئلائز کی, میں جو خیر یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا, زندگی ایک مسلسل آپ کو تجربے اور ایک ایکسپیرینس اور ایک سیکھتا ہے انسان بار بار. تو میں سمجھتا تھا کہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤں گا, ان کو میں جانتا بھی تھا, لاہور میں تو تھوڑے سے تھے, یعنی بڑے بڑے جو سیٹ تھے. تو میں سمجھتا میں جاؤں گا, وہ مجھے پیسے دے دیں گے, بن جائے گا ہاسپٹل. تو میں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ آپ کا بینک میں کتنا پیسہ ہے اور آپ میں امیری کتنی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ میں بینک میں کتنا بھی پیسہ ہوگا لیکن آپ پیسہ خرچ کرنے کی آپ میں ہوگی نہیں, سکت ہی نہیں ہوگی. اور میں یہ دیکھتا تھا کہ میں جب یہ پیسے اکٹھے کرتا تھا تو عام لوگ, یعنی ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہیں لے کے جا رہا ہے یا کہیں کوئی ڈرائیور مجھے کہیں لے کے جا رہا ہے, وہ بھی اپنی جیب سے پیسے دے دیتے تھے کہ جی ہاسپٹل کے لیے. ان کا کنٹریبیوشن زیادہ بڑا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے کم ہیں, پرسنٹیج کی وجہ سے. ایک تو کنٹریبیوشن بڑا ہے, لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں, کیونکہ یہ تحریک چلا رہا تھا نا. تو پھر میں پبلک میں نکل گیا, تو وہ میرے لیے بہت ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس تجربہ تھا کہ عام لوگ, چھابڑی والے, چھوٹی دکاندار والے, جتنا انہوں نے پھر کنٹریبیوٹ کیا. مثال ہے وہ اپنی. سنا جب آپ اپنے اسپتال کا افتتاح کر رہے تھے, آپ نے ایک کینسر کی مریض بچی 10 سالہ جو بعد میں وہیں پہ میرے خیال میں ملازم ہو گئی, جی, اور وہ شادی شدہ ہے اور وہیں کام کرتے ہیں نا. اچھا, لیکن اس میں آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب کو نہیں بلایا. ان کو توقع تھی کہ وہ ربن کاٹیں, ناراض ہو گئے تھے. وہ کیا اس کا پس منظر تھا اس پوری چیز کا؟ اس کے بعد پھر مشکلات بھی ہوئی تھیں آپ کو کچھ؟ اصل میں بے نظیر سے میری بڑی دوستی تھی, ہم اکٹھے یونیورسٹی میں تھے. تو مجھے بڑی مشکل شروع میں پڑ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اتنا زیادہ پیسہ میں کیسے اکٹھا کروں. تو میں اس کو, وہ تب پرائم منسٹر تھی, تو میں اس کو ملنے گیا. تو بے نظیر تو بزی تھی, تو آصف زرداری مل گئے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم, تو میں نے ان کو بتایا, میرا ایک دوست بھی تھا, تو میں نے کہا ہم یہ ہاسپٹل بنانے لگے ہیں اور ہمیں تھوڑی شروع میں مدد چاہیے. تو مجھے یاد ہے آصف زرداری نے 5 منٹ تو میری تعریف کی کہ میں عمران خان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے, میرا جو دوست تھا ٹیکسٹائلز میں, اس کے ساتھ 40 منٹ اس کے اوپر لگائے کہ مجھے 2 ٹیکسٹائل مل لگا دو سندھ کے اندر اور 20% مجھے دے دو اور میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی بیوروکریسی وغیرہ کی. میں سوچوں کہ میں اس آدمی کے پاس ہاسپٹل کے لیے آیا اور وہ اپنی میرے دوست سے شروع ہو گیا ٹیکسٹائل کا. تو اس کے بعد پھر
یہ آصف زرداری کے یہ کسی نے میسج پہنچائی کہ اوپننگ بہت دھوم دھام سے اوپننگ ہوئی نا, وہ تو پورا ملک ہی موبلائز ہو گیا جب ہاسپٹل کے آخری میں سٹیجز میں جب پیسہ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا نا بنے گا, تو جب وہ کھلنے لگا تو وہ ایک نیشنل ایونٹ بن گیا. تو تب مجھے زرداری کی طرف سے میسج آئی کہ دیکھیں ہم آ کے ہاسپٹل, دوست نے بیچ میں ایک آدمی پڑا, اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہاسپٹل بھی کھول دیں گے اور ہم کوئی کنٹریبیوشن بھی کر دیں گے. تو مجھے یاد ہے تب تو خیر میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا, تو میرے خیال میں نواز شریف کو تب سے ایشو تھا, اور یہ تھوڑا عجیب سا ان کا رویہ تھا. ایک طرح میں جانتا بھی بڑی اچھی طرح تھا, لیکن ایک طرح ان کو کوئی فکر بھی تھی کہ یہ کہیں پالیٹکس میں نہ آ جاؤں. لیکن اصل میں جو یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے میرے سے کیا کیا, جب میں نے ہاسپٹل کھولا تو انہوں نے کیس کروا دیا میرے اوپر, اور مجھے ٹی وی پہ بھی نہ آنے دیں. اب میں نے زکوٰۃ کے لیے, اب ہاسپٹل کھل گیا ہے, اب مجھے زکوٰۃ چاہیے غریب مریضوں کے علاج کے لیے, تو میں کدھر سے پیسہ لانا تھا, تو میں ایڈورٹائز کرنی تھی ٹی وی پہ, وہ بند کر, وہ ٹی وی پہ مجھے جانے نہ دیں. مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ بدعنوانی کا جو مسئلہ تھا, آپ نے جو ایشو تھا بدعنوانی کا, وہ آپ نے اس دور میں اٹھایا تھا بینظیر صاحبہ کے, جس میں آپ نے مطلب بڑا فرنٹل اٹیک کیا تھا, اور اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے. سیاست میں تو نہیں تھا, لیکن میں نے کرپشن کی تو بات کی, کرپشن پہ آپ نے, وہی میں کرپشن پہ کرپشن کی بات کی, اور میں پاکستانی شہری کے طور پہ کر رہا تھا کہ یہ جو کرپشن ہے پاکستان میں, دیکھیں کرپشن ہے وہ پیسے لے جاتی ہے, انسانوں کے اوپر جو پیسہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کرپشن میں, تو اس ملک کے انسان غریب ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر ڈیولپ, جو ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں. تو میں یہ سوچتا تھا, میں نے بلکہ ایدی صاحب سے بھی ایک دفعہ بات کی, انہوں نے غلطی سمجھ پائے. میں نے کہا ہمیں پریشر گروپ بنانا چاہیے کہ ہم سوشل ورک جو کر رہے ہیں کہ پیسہ اسپتالوں پہ اور اسکولوں پہ خرچ کریں بجائے اور کسی چیز پہ خرچ کریں, کیونکہ پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا تھا 80s کے بعد. پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ نیچے جانا شروع ہو گیا تھا, اس سے پہلے برے صغیر سے آگے تھے. یہاں آہستہ آہستہ برے صغیر سے ہم پیچھے جانے شروع ہو گئے تھے, کیونکہ انسانوں پہ ہم پیسہ کم خرچ کر رہے تھے, وہ تعلیم پہ زیادہ پیسہ رد عمل آیا. اچھا, تو وہ کرپشن کا ایشو آپ نے اٹھایا بینظیر صاحبہ کے دور میں, اور اس میں آپ نے بڑا, کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا تھا تو آپ نے ایشو لیا. انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں یہ جو میں چندہ اکٹھا کر رہا تھا اس میں پیسے, آپ پہ بلکہ کیسز بنے تھے. ایک کیس میرے پہ, جیسے آپ ہاسپٹل کھلتا ہے, میں اپنی زندگی کی سب سے مشکل جو 3 سال میں نے لگائے پیسے اکٹھے کرنے میں, دنیا میں کوئی علاقہ نہیں چھوڑا, جدھر پاکستانی تھے میں پہنچ گیا, میں سڑکوں پہ گیا, 6 ہفتے کی کیمپین, 12 گھنٹے لگائے پیسے, اور میں پیسے, اور اس وقت میں ٹاپ ڈونر تھا ہاسپٹل کا, میں نے سب سے زیادہ خود پیسے دیے. سارے ورلڈ کپ پہ جو میں پیسے جیتے تھے, پلاٹ جیتا تھا, میں نے ہاسپٹل کو دے دیا. اس سے پہلے بھی ایک پلاٹ جیتا تھا جب ہندوستان سے, 2 ہی پلاٹ جیتے تھے, دونوں میں نے ہاسپٹل کو دے دیا. اور مجھے یہ میرے پہ کہا کہ میں نے وہ پیسے کی کوئی کیا, میرے کیس کیا لاہور بیک آف ہو گئے تھے فوراً جب آپ نے, وہ تو خیر وہ نا, وہ تو پھر میں نے اٹیک کرنا تھا. اور ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, تب لیکن اب میری نیچر نہیں ہے کہ میں چپ کر کے مار کھاؤں, تو وہ پھر میں نے آنا ہی تھا مقابلہ کرنے کے لیے, اور طریقہ تھا پالیٹکس. اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک اتنا مطلب ہے, جو شوکت خانم کا جو فائنینشیل ایشوز تھے وہ اتنے زیادہ اچھی طرح سے تھے, سلیقے سے کیے گئے تھے کہ اس کے اوپر وہ کیس بنا نہیں پائے تھے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, یہ اب نون لیگ والے, میں بھی اس پر آؤں گا, یہ بار بار انہوں نے اٹیک کیا شوکت خانم کے اوپر. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم جتنے اکاؤنٹ دیکھو گے نا اس کے, جو بھی تم چیک کرو گے, تم پتا چلے گا کہ بیسٹ اگر کسی ادارے میں جو فائنینشیل بک کیپنگ ہے انٹرنیشنل کوالٹی کی, وہ شوکت خانم کی ہے. اچھا, یہ جو نواز شریف صاحب سے آپ کی محبت ہے پرانی, کرکٹ بھی کھیلا ہے نا آپ نے ان کے ساتھ, بلکہ ایک دم کیا وہ جب کسی میچ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے, تو وہ جو آپ کہتے ہیں اس کو کیا کہیں, جیلسی کا لفظ میرے خیال میں بہت سخت. اصل میں نواز شریف کو کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کو اپنا مد مقابل سمجھنے لگے, جبکہ آپ تو جی دیکھیں ویسے میری عمر کے بڑے جو ان دنوں میں میری ایج کے لوگ تھے وہ میرے سے جلتے تھے. جیلسی ہوتی ہے نا, دیکھیں نا, جیلسی جو انسان کامیاب ہوتا ہے اس کے خلاف جیلسی ہوتی ہے, یہ انسان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو لیکن نواز شریف کرکٹ کیپٹن بننا چاہتے تھے, بن گئے ملک کے پرائم منسٹر. کرکٹ کیسی کھیلتے تھے؟ بس کلب کرکٹ کے شوقین تھے, لیکن پرابلم یہ تھا کہ تب بھی اپنا امپائر کھڑا کر کے کرکٹ کھیلتے تھے. اس نے آؤٹ, ہاں اچھا, وہ امپائر آؤٹ نہیں نہ دیتا تھا, پھر وہ کچھ تھوڑے سکور کر لیتے تھے, پھر ان کا اخبار میں خبر لگتی نواز شریف نے اتنا رنز کر لیا, وہ ہی نہیں پتا کہ کوئی 5-6 دفعہ آؤٹ ہوئے ہوتے تھے, امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا ان کو. تو تب بھی
تب بھی ان کو جس طرح ابھی امپائر ملا کے پیسہ بنانا، امپائر ملا کے الیکشن لڑنا، تب بھی امپائر ملا کے کرکٹ کھیلتے تھے۔ اچھا 96 میں آپ کے اسپتال میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بم کا دھماکہ بھی ہوا، تو وہ کیا تناظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا؟ ہاسپٹل کھلا اینڈ آف یعنی 29 دسمبر کو، اور میرے خیال میں مارچ تھی کہ بم دھماکہ ہو گیا۔ اس کے کچھ چند مہینے کے بعد کچھ 7-8 لوگ بھی مر گئے اور کافی زخمی ہوئے۔ اچھا کھیل کے میدان سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے سماجی خدمت کے میدان میں کیا سیکھا، اور اب سیاست میں، ان تینوں میدانوں کے آپ ماشاءاللہ کھلاڑی ہیں، رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر وہ میں کہوں کہ میسج اگر آپ آخر میں دینا چاہیں کہ کیا کیا وہ نکلا ہے، اس سے حاصل کیا ہو؟ دیکھیں ہر چیز جو آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کئی چیزیں سکھاتی ہے۔ وہ پھر جب اپنا اگلا سٹیپ اپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تیاری کراتی ہیں اگلی جو بھی اگلا چیلنج لیتے ہیں۔ مثلا آپ آسان چیز ہے، اسکول آپ کو تیاری کرواتا ہے ہائر اسکول کی، ہائر اسکول کرواتا ہے یونیورسٹی کی، یونیورسٹی کرواتا ہے نوکریاں لینے کی۔ اسی طرح جب آپ زندگی میں چیلنجز لیتے ہیں تو وہ آپ کو تیاری کرواتے ہیں اگلے چیلنج کے لیے۔ اور اگر آپ رکے نہ کہیں تو ہر وقت آپ آگے اور آگے زندگی میں جا سکتے ہیں، جو علامہ اقبال کہتے ہیں، اس ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہے، عشق امتحان اور بھی ہیں، اور آپ کے جو ہے مطلب عشق کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور نئے نئے آپ اپنے لیے گول پوسٹ جو ہیں بنا رہے ہیں۔ اور یقیناً ناظرین، عمران خان صاحب کی کئی پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف ذرا سی بات کی ہے کس چیز پر، کہ کھیل کے میدان میں انہوں نے کیا کیا اور سماجی خدمت کے میدان میں کیا کیا۔ کم از کم مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں بے شمار سوال ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تشنگی آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی، اور آپ بھی عمران خان کو انہی چیزوں پر مزید سننا چاہیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے عامر ضیاء کو اور عمران خان صاحب کو، خدا حافظ۔